بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو ایمان والوں کو ان کے عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھا کر اس کے حصول کے لیے شوق دلایا ہے۔ ان نعمتوں میں لذیذ کھانے، مشروبات، محلات، حوریں، باغات، ہر طرح کی خوشی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں ایک درخت لگانا ہے۔ وہ تو کھلا میدان ہے، درخت ہم نے اپنے خود لگانے ہیں۔ درخت تسبیحات سے لگیں گے، ذکر سے لگیں گے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں آتا ہے، جو شخص اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے، ان کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ سورۃ رحمان میں فرمایا، ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ بھی ہیں، دونوں گہرے سیاہی مائل ہیں۔ اصل میں فرق ہوگا اصحاب الیمین اور مقربین کے درمیان، ان دونوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 چاندی کے 2 سونے کے باغ ہیں۔ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں۔ سورۃ شعراء میں بھی جنت کے باغات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے۔ جنت میں بڑے بڑے درخت ہیں، ان کے لمبے لمبے سائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے 100 سال تک چلیں گے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے درخت کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، پھر بغیر کانٹوں کے درخت ہوں گے۔ سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیروں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، ایسے کیلوں میں جو تہ بہ تہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو کبھی نہ ختم ہوں گے۔ جنت کا ایک پھل 70 رنگ دکھائے گا۔ ایک عربی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے بابل نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں یہ درخت سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جنت میں بابل کے ہر کانٹے کے بدلے ایسی چیز اگائے گا جس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، ہر کھانے کا رنگ دوسرے کھانے سے مختلف ہوگا، ہر کھانا بہت لذیذ ہوگا۔ جیسے جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسے ہی اس کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہم مقام صفا پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا، قریب تھا کہ اس کے اوپر دھوپ آ جائے۔ میں نے اپنے غلام سے کہا، اس چمڑے کی چٹائی کو لے جا کر اس پر سایہ کر دو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے سایہ کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو وہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے سلام کیا تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، بے شک جو دنیا میں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے جریر، کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم،
پھر انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ایک تنکا پکڑا، قریب تھا کہ وہ مجھے دکھائی نہ دے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے جریر، تم جنت میں اس طرح کے تنکے ڈھونڈنا چاہو گے بھی تو نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا جنت میں درخت نہیں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی جڑیں اور تنے سونے کے ہوں گے اور موتیوں کے ہوں گے، اور ان کے اوپر والا حصہ کھجوریں ہوں گی، درختوں کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ ابن مسعود کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں ایک درخت لگانا ہے۔ وہ تو کھلا میدان ہے، درخت ہم نے اپنے خود لگانے ہیں، درخت تسبیحات سے لگیں گے، اللہ کے ذکر سے لگیں گے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ پودا لگا رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے گا، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جائے گا۔ پھر مریض کی عیادت کرنے پر جنت میں باغ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں، جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ جنت میں رہنے والے بہت خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جنت کے درختوں کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ سورۃ رعد میں آتا ہے، جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے سایہ بھی۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام تو الگ ہے۔ جنت میں بے شمار پھل ہوں گے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر یوں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، من پسند پھل ہوں گے۔ سورۃ واقعہ میں آتا ہے کہ پھل بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور نہ انہیں کھانے سے کوئی تمہیں روکے گا۔ سورۃ رحمان میں آتا ہے کہ پھلوں کی بھی مختلف اقسام ہوں گی۔ کھجور اور انار کے پھل کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر وہ خوشہ میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، کھجوروں کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اس کے پھل مٹکوں کے برابر ہوں گے، پھل دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ ملائم ہوں گے۔ جنتی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جیسے چاہیں گے جب چاہیں گے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔